أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقها. أما بعد، یقیناً آپ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہاں پر اس عظیم الشان پروگرام میں نہ صرف یہ کہ شرکت فرما رہے ہیں بلکہ ان بچوں کی تشویق اور ان بچوں کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور اپنی مشقت کے ذریعے سے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. لیکن میں اگرچہ مجھ سے وقت نہیں کہا ہمارے برادر نے، میں بھی کوشش کروں گا کہ 7-8 منٹ کے اندر اپنی بات آپ کے سامنے پیش کر لے جاؤں. 2 بنیادی اختلاف جو نظریاتی دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ بو سے متعلق ہے. لفظ بو بہت اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنی بات کو پہنچانے کے لیے مجھے اسے استعمال کرنا ہوگا. یہ جو ہمارے درمیان اسمیل پائی جاتی ہے، اس سے متعلق 2 نظریے پائے جاتے ہیں. بعض اسے محدود مانتے ہیں کہ ایک خاص علاقے ہی میں ایک خاص جگہ پر ہی اس کا دائرہ ہوتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری. ہر 2 صورت میں خاص جگہوں پر اس کا ایک دائرہ ہے، بس وہیں پر اسے محسوس کیا جاتا ہے. جبکہ اس کے برخلاف ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ خود نہ خوشبو اور نہ ہی بدبو، ان دونوں کا کوئی دائرہ نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی ہوا چاہے اسے لے کر جائے. نتیجے میں سارے قید و بند ختم ہو جاتے ہیں اور یہی خوشبو ہر جگہ پہنچتی ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس یہ گفتگو کا ایک نظریہ تھا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ خوشبو کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی. اس کتاب مہدوی خوشبو نے انہیں دلیل دے دیا، اس لیے کہ اگر یہ خوشبو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچ کر یہ بتا رہی ہے کہ اس خوشبو کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت یہی ہے، جتنا زیادہ انسانی مزاج میں مہدویت بڑھتی جائے گی، مہدوی خوشبو پھیلتی جائے گی. اور اسی لیے ہماری اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس خوشبو کو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچائیں، اور یہ خوشبو ہمارے کاندھوں سے گزرتی ہوئی ہمارے وجود کے ذریعے سے ہر جگہ پہنچ سکتی ہے. لہذا ہم سب یقیناً اس ذمہ داری کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس سلسلے میں کوششیں کرتے ہوئے جو یقیناً اس شہر لکھنؤ میں یہ ایک بہترین کام ہمارے برادر عزیز مولانا احتشام مفضل صاحب نے کیا، جو مستقل اس کام میں مصروف ہیں. ہم لوگوں کے بچپن میں اس طرح کے کام، اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے جلسات کا انعقاد نہیں ہوتا تھا. لیکن آج جب اس طرح کے پروگرامز، اس طرح کے سارے یہ جلسات نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً اب ہم سبھی اس سمت میں اپنے قدم بڑھا رہے ہیں کہ جہاں اپنے عوام کا ہمیں نہ صرف یہ کہ اب انتظار تھا، بلکہ اب استقبال کرنا ہے. ہم اپنے عوام کے ظہور کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا جب مشکلات میں گھر جاتی ہے، اضطراب و بے چینی کا عالم ہوتا ہے، وہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مل جائے جو انہیں اس اضطراب سے نجات دے. وہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو گھبراہٹ کی دنیا میں ان کو سکون عطا کرے، لیکن دنیا کے پاس کوئی راہ حل نہیں ہے. یہ صرف ایک فرقہ ہے، یہ ایک قوم ہے، یہ ایک ملت ہے جس کے پاس اس مرض کا علاج موجود ہے. اور اسی بنا پر دنیا کی ساری قومیں بے چین ہونے کے ساتھ ساتھ، اضطراب میں ہونے کے ساتھ ساتھ، مشکلات میں ہونے کے ساتھ ساتھ سارے راہ حل سے دور ہیں. یہ وہ قوم ہے جو اپنے راہ حل کو
بنا پر ان مشکلات کو اپنے لیے بہترین راستہ تصور کرتی ہے اور یہ احساس کرتی ہے کہ یقیناً وہ دن آ رہا ہے جب ہر طرف کو مہتری خوشبو پھیلے گی. وہ وقت آ رہا ہے جب کائنات کی ہر طرف عدل و انصاف کا بوجھ بالا ہوگا. وہ وقت آ رہا ہے کہ جس موقع پر کائنات کی ہر طرف سے اللہ کے نظام کی خوشبو آئے گی اور یہ محسوس ہوگا کہ وہ انسان جو آج تک بے چینیوں میں زندگی گزار رہا تھا اور وہ سکون و اطمینان کی سانس لیتے ہوئے یہ اعلان کرے گا کہ یقیناً دنیا کا خاتمہ اس عظیم الشان ذات کے دست مبارک پر ہو رہا ہے کہ جہاں پر کائنات اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہے گی کہ آج ہم کامیاب ہو گئے. کل وہ ذات وہ ہستیاں جو کائنات میں مشکلات کے حل کرنے کے لیے آ رہی تھیں, لوگ انہیں مشکلات میں قرار دے رہے تھے, لوگ انہیں سختیوں میں قرار دے رہے تھے, لیکن آنے والی ذات انسانیت کو نجات دلائے گی, انسانیت کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے آ رہی ہے. لیکن بس آخری جملہ کہہ کے بات کو مکمل کروں, ہر آنے والے کا انتظار ذات کے اعتبار سے ہوگا. اگر آنے والی ذات ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے تو پھر اس بات کا تقاضا ہے کہ ہمیں بھی خود کو ظلم و جور سے دور کرنا ہوگا. اگر ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جو آنے والی ذات کائنات کے لیے اصلاح کرنے کی ذات بن کے آ رہی ہے اور وہ ذات مصلح کائنات ہے, تو پھر ہمیں بھی اپنے اندر سے ان تمام برائیوں کو دور کرنا ہوگا کہ جن برائیوں سے آخری امام ہم سے خود کو یا یوں کہہ لیا جائے کہ ہمیں نہیں پسند کرنے کی بنا پہ اپنے سے دور کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو ہمیں دور کرتے ہوئے اپنے وجود کو اتنا پاک صاف کرنا ہوگا کہ پھر کہنا نہ پڑے, آنے والا خود ہمیں اپنی خدمت کے لیے طلب کرے اور خود ہم مولا کی خدمت پہ پہنچ سکیں. یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے اور خاص طور سے ان والدین کی ہے کہ جن کے گھروں میں یہ بچے موجود ہیں جو قدم بڑھا رہے ہیں اپنے ایمان کے ظہور کی طرف, جو قدم بڑھا رہے ہیں ایمان کے عادلانہ نظام کی طرف. یہ ایک چھوٹا سا قدم, یہ ایک چھوٹی سی خدمت کہ جس کے ذریعے سے ہم نے یا ہم سبھی نے یا آپ سب نے چاہا کہ اس قوم کے اندر, اس ملت کے اندر یہ جذبہ بیدار کیا جا سکے کہ ہم سب بھی محسوس کریں امام تشریف لا رہے ہیں, وہ آقا آ رہے ہیں کہ جن کے آنے کے بعد ہم سبھی امام کی خدمت گزاروں میں شمار ہوں گے. کل تک دعا کر رہے تھے, اب خدمت کا موقع آ چکا ہے. کل تک آرزو کر رہے تھے, اب وہ لمحات قریب آ رہے ہیں. لہٰذا ہماری تیاریاں مکمل ہونی چاہیے تاکہ جب آئیں تو ہم کہہ سکیں کہ مولا ہم نے صرف انتظار نہیں کیا بلکہ ظہور کے لیے زمینہ بھی تیار کیا. میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سبھی کو اور ان تمام ذمہ داران کو جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا, ان تمام خدمت گزاران کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ جملہ کہوں گا کہ آپ کی خدمتیں, آپ کی زحمتیں اس امام کی بارگاہ میں مقبول ہیں جنہوں نے یہ سعادت کی توفیق عطا کی کہ آپ یہ پروگرام منعقد کر سکیں. پروردگار ہم سبھی کو آخری امام کے ناصروں میں اور مددگاروں میں